الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور اے پلس اور اے ٹی وی کی منفرد نشریات اتحاد رمضان میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں محمد نور الحسن، اور آج یکم رمضان المبارک 28 مئی یوم تکبیر کا دن بھی ہے، اس کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. گزشتہ 5 برس سے جب آپ سے ملاقات ہوئی سحری کے وقت میں، تو نقوش ایک ادبی مجلہ اور طفیل صاحب اس کے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو بہت سی خدمات دینی اور ادبی حوالے سے، تو ان کی ایک تحریر ہے طلوع کے نام سے، اور میرے دل کے بہت قریب ہے. تو جب بھی ملاقات آپ سے ہوئی سحری میں، تو آغاز ہمیشہ
اسی تحریر سے میں نے کیا، اور آج بھی آپ کی اجازت کے ساتھ طلوع کی اس تحریر سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ میں ادبی گناہ گار ہوں، دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون سا جذبہ لے آیا یہ میں نہیں جانتا۔ مجھے اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں، میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس کی بھی توفیق نہ تھی، اس لیے اہل نظر نے جو کچھ دیکھا وہ بھی میری صحیح کا نہیں تائید کا نتیجہ ہے۔ میرے حصے میں کیا آیا؟ حیرانی اور صرف حیرانی۔ آج بھی میں جو کچھ لے کر حاضر ہو رہا ہوں یہ توفیق نہیں، انعام ہے، کیونکہ مجھے اپنے گناہوں کا حال اوروں سے زیادہ معلوم ہے۔ مجھ سے جو کام مولا نے لینا ہے وہ لے رہا ہے، کیونکہ میں تو اپنی ذات میں نارسائیوں کی پوٹ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری گناہ گاری اپنی جگہ، توفیق عزتی اپنی جگہ، مگر سوال یہ ہے کہ میرے سفر شوق کا حال کچھ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم ہے؟ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ تحریر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، سب سے پہلے زیارت سے پہلے لکھی گئی۔ گزشتہ سال سے اب تک کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے اور آپ کے بہت سے پیارے وصال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا ہے کہ صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت آج ان کے ظاہری موجودگی کے بغیر یہ پہلی ٹرانسمیشن ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر ان کے احسانات ہوں گے۔ وہ ہیں محترمہ بانو قدسیہ۔ گزشتہ رمضان المبارک کو وہ موجود تھیں، لیکن اس سال ان کا وصال ہوا۔ ڈاکٹر محمد جہانگیر تمیمی صاحب، آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ انہیں نہ جانتے ہوں، لیکن علمی حوالے سے اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کی خدمت کے حوالے سے ایک بہت بڑا علمی نام، پنجاب یونیورسٹی وہیں سرو کیا اور وہیں قبرستان میں مدفون ہے۔ ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلیں، جو نہ کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر نہیں کوئی چلا۔ جنید بھائی، جنید جمشید، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ گزشتہ برس رمضان المبارک میں جو لوگ مسجد نبوی میں معتکف تھے، وہاں ان کو یہ اطلاع ہوئی کہ وہ جنہوں نے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم پڑھی ہے، اور وہ فرید صابری قوال کے صاحبزادے امجد صابری، وہ انتقال کر گئے اور شہادت کا رتبہ انہیں بھی ملا۔ اور پھر ایک ایسی شخصیت کہ جن کو ان کی والدہ نے یہ بتایا کہ جب دو آنے ہوں تو ایک آنا خرچ کرنا ہے اور ایک آنا اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی شخصیت ہوئی، ایک عام آدمی جن کا اسٹیٹ فیونرل ہوا، اور وہ ہیں مولانا عبدالستار ایدھی۔ میرے آپ کے گھر میں، ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اب دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کی مشکل کو آسان کیا، اور اس رائے عدم کو ہم سب کو جانا ہے۔ میری ایک گزارش ہے آپ سب سے بڑے ادب کے ساتھ، جو بڑے وہ چھوٹا سمجھ کے سن لیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑا سمجھ کے سن لیں، کہ یہ ماہ مبارک بہترین موقع ہے کسی کو معاف کر دینے کا۔ یہ ماہ مبارک بہترین موقع ہے کسی سے معافی مانگ لینے کا، کیونکہ وہ جو ڈیبٹ اور کریڈٹ کی جو صورت حال ہے نا، آپ بڑے سوکھے ہو جائیں گے، بوجھ جو ہیں کاندھے کے وہ اتار لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے اتحاد رمضان کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو میری ذاتی طور پہ، ہماری
اے ٹی وی اور اے پلس کی پوری ٹیم، جتنے کیمرامین، جتنے پروڈکشن کے لوگ ہیں جو پینل پہ بیٹھے ہیں، ہم سب نے ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان تمام شخصیات کے ساتھ جن کو آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ رمضان کی نشریات میں دیکھیں گے، جن میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین شامل ہوں گے، جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں، ساحر لودھی ہیں، نعمان اعجاز صاحب ہوں گے، بشریٰ انصاری صاحبہ ہیں، شفاعت ہیں، شعیب اختر، وسیم اکرم، عروج آصف ہیں، اور غازی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جس چینل پہ وسیم بادامی اور اقرار الحسن، ان کو آپ دیکھیں گے، شاہد آفریدی صاحب کو بھی آپ کہیں آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوگی. تو جتنے لوگ ریڈیو، ٹیلی ویژن، کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیوٹی ان کے ذمہ ہے، تو ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، کامران کرے. اور یہ بھی میں نے آپ سے کہنا ہے کہ ذمہ داری ہے یقیناً. یہ تو شاید میں آپ کو دکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، لیکن آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے which are on the toes، جو سوئے نہیں ہیں ایک دو دن سے، جو ڈیزائننگ سے منسلک ہیں، جو ڈرائیونگ سے منسلک ہیں، جو اشرز ہیں، سب کا جو شعبہ ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے، اور اس ماہ مبارک کی جو حرمت ہے اس کے مطابق ہی ہم بات کر سکیں اور آپ سے گفتگو کر سکیں. اتحاد رمضان کے بارے میں صرف یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ٹرانسمیشن آپ کو باقی ٹرانسمیشن سے مختلف نظر آئے گی. بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کریں گے وہ الحمدللہ ہم نہیں کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہم کریں گے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. بس وہ جو کسی نے کہا تھا کہ جو بات دل سے کہی جاتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے، اور جب بات زبان سے کہی جاتی ہے وہ کان کا میل بن جاتی ہے. اتحاد رمضان میں آپ سے بات دل سے ہوگی جو آپ کے دل تک پہنچے گی. ایک مختصر وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. وہ لوگ جو ماہ مبارک سے پہلے بھی اس پہر میں جاگتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں، ان سے دعا کی خصوصی درخواست ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید اور السلام علیکم. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اتحاد رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹی وی اور اے پلس پہ. ہاں، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ میں جب سب کے لیے دعائیں اور نیک تمناؤں کا ذکر تھا تو بلال قطب صاحب کا ذکر رہ گیا، مدیحہ جو ان کے ساتھ ان کا ذکر رہ گیا، مایا کا ذکر رہ گیا، جناب انیک احمد صاحب ان کا ذکر بھی رہ گیا، اور جتنے لوگ، اور پہلی بار بھی بہت سارے لوگ شاید ٹرانسمیشن کر رہے ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے. اور پہلی بار سے یہ بھی مجھے خیال آیا کہ ابھی گزشتہ دن پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ ایک پریکٹس میچ تھا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے سلسلے میں. تو فہیم اشرف جو ہیں وہ انہوں نے پہلی بار کھیلا، اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ذرا کرائسس میں تھی. تو 9ویں وکٹ کی شراکت میں ایک پارٹنرشپ ہوئی حسن اور فہیم کے درمیان میں، اور 30 گیندوں پر 60 سے زیادہ رنز جو ہیں وہ فہیم نے بنائے. تو ان کا بھی اس سطح کا اس طرح سے پہلا میچ، اور پاکستان وہ میچ جیت گیا بنگلہ دیش سے. تو مجھے اس سے بات یہ یاد آئی کہ اعجاز احمد صاحب نے 92 ورلڈ کپ کے حوالے سے یہ کہا کہ جب ہم جیت گئے تو گورے ملے اور انہوں نے کہا ہو از رمضان ان یور ٹیم بیکاز یو آلویز سے وین دیر از رمضان وی ون. تو انہوں نے کہا کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوش بختی پاکستان کا قیام اس ماہ مبارک میں. 92 ورلڈ کپ ہاکی کے حوالے سے، کرکٹ کے حوالے سے ہم جیتے، شہباز احمد کی قیادت میں ہم ہاکی کا ورلڈ کپ بھی جیتے. تو بہت ہی ایک خوش بختی اور بہاریں ہیں اگر کہا جائے. تو اللہ تعالیٰ اب بھی کامیاب کرے ہر اس شعبے میں جو لوگ جہاں جہاں متعین ہیں ہمارے سپاہی. اور پھر اگر آپ اتحاد رمضان کی بات کریں تو ہمیں خوش آمدید بھی کہنا ہے، اور ان کے لیے بھی بہت نیک تمنا ہے. افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، وہ ہیں شائستہ لودھی. اور پرومو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے پذیرائی کی، بہت بہت شکریہ. بہت اہم سیگمنٹ اتحاد رمضان کی سحر اور افطار ٹرانسمیشن کا وہ ہے علماء کے ساتھ.
سوالات، رہنمائی، آسانیاں، گہروں کو کھولنا، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں سوکھے ہو جانا، اس کا اہتمام ہم ضرور کریں گے. اور ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ اس وقت بھی 4 علماء کرام تعداد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے، رمضان کی ان کو مبارکباد بھی دیں گے اور پھر بات آگے بھی بڑھائیں گے. سب سے پہلے میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے مولانا ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب، مذہبی اسکالر ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. سر خوش آمدید اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کے دائیں جانب تشریف فرما ہے مفتی عمران نقشبندی صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں سیرت ریسرچ پروجیکٹ کے. سندی صاحب آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی، آپ ڈائریکٹر ہیں ریلیجس ریسرچ سینٹر اور عربک گرلز کالج کے پرنسپل بھی ہیں. جبکہ آپ کے بائیں جانب تشریف فرما ہے علامہ قمر عباس نقوی صاحب، معروف عالم دین. آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. وہ میرا خیال علماء کے بارے میں تو ہم یہ اور ان ہستیوں اور اللہ والوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جتھے پیر اتھے خیر. سر رمضان المبارک اسحاق صاحب کیسے گزارے؟ مختلف شعبوں سے لوگ وابستہ ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کیسے گزارے ماہ مبارک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے سراپا رحمت اور ایک بہت بڑا بہترین نمونہ. اللہ کے رسول نے رمضان گزارا غریبوں اور لاچاروں بے کسوں کے ساتھ ہمدردی کر کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان گزارا اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک ایسی عبادت کر کے کہ اس قسم کی عبادت رمضان سے پہلے آپ کے اندر نظر نہیں آتی تھی. کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول شد میزرو، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور ہر وقت کوئی لمحہ ویسے بھی آپ کا عبادات سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا تھا، لیکن رمضان میں پھر خاص طور پر آپ عبادت پر ہوتے تھے. تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم رمضان گزاریں تو اس حیثیت کے ساتھ گزاریں کہ امیر اور غریب کے بیچ کا وہ مزاج میں تفاوت، وہ تفریق، وہ امتیاز وہ ختم ہو جائے، احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے، احساس پیدا ہو جائے. روزہ رکھنے کی جو حکمتیں ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا، آپ کا معدہ خالی ہوگا، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ غریب کو جب کھانے کو نہیں ملتا تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے. جس تن لاگے وہ تن جانے. بالکل صحیح. جب کسی غریب آدمی کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، جو اس وقت میرے اوپر گزر رہی. تو یہ ایک احساس والا مہینہ ہے، غمخواری والا مہینہ ہے، ہمدردی رکھنے والا مہینہ ہے، عبادات والا مہینہ ہے، انفرادیت سے ہٹ کر نکل کر اجتماعیت میں آنے والا مہینہ ہے. اور یہی جو آپ کا اتحاد رمضان کا عنوان ہے، یہی رمضان جو ہے وہ اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آئیں، ملیں، ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا سہارا بنیں، بالکل ٹھیک. ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں. خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے رسول نے ہی فرمایا تھا. اور اس چیز کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول نے خود بھی عمل فرمایا، صحابہ کرام کو بھی عمل کرنے کی تلقین فرمائی. اور ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اہل علم کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو رمضان یوں ہی گزارنا چاہیے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے بھی راضی ہو جائیں. دین خیر خواہی کا نام. صاحب نے فرمایا کہ ہمدردی، آپس میں تعلق، احساس، کیا چیزیں روکتی ہیں بالعموم یہ چیزیں کرنے سے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا رکاوٹ آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت انسان کا جو نفس ہے نا، وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے. اور کوئی شخص بھی کسی کے خاطر قربانی دینے پہ تیار نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو
قرآن حکیم مومنین کی ایک عظیم صفت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ صفت کیا ہے؟ فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنی جانوں پر اپنے دوسرے مومن بھائی کو ترجیح دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنے نفس کو پیچھے کرتے جائیں گے اور اپنے مومن بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے جائیں گے تو ہمارا ماحول خود بخود اخوت، بھائی چاری اور غم گساری کا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ایک بات ایڈیشنل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کی تھی کہ آپ نے ایک حوالہ دیا کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے کرکٹ کے میچز جیتے، ہاکیز کے میچز جیتے۔ اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم نے جنگ بدر بھی جیتی ہے، اور وہ ہم ذکر بھی انشاءاللہ اس کا۔ اور اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف ایکسپیڈیشنز فرماتے ہیں، مختلف مقامات کے لیے نکلتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تبلیغ دین بھی کرتے ہیں، اور دیگر معاملات بھی جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہم کو سونا نہیں ہے، ہم کو ایکٹیو ہونا ہے، جاگنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے جس کو امام بحقی نے روایت کیا ہے، اس کے اندر جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی صفات بتا رہے ہیں کہ اس کی صفت یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر اگر نوافل کو ادا کرے گا تو ثواب فرضوں کے برابر دیا جائے گا، فرائض کو ادا کرے گا تو ثواب 70 گنا بڑھا کر ادا کیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا جو اس کے اندر کسی غریب مسکین کا روزہ کھلوائے گا، اللہ رب العزت اس کو روزے قیامت تو جو اجر دیں گے وہ دیں گے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ جس طریقے سے روزے دار کا جزا ہوگی وہی جزا اس کو دے دی جائے گی۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو کے فرمایا خدا کی محبوب میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، یا غریب مسکین لوگ ہیں ان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہر ایک کا روزہ افطار کرائیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی کو ایک کھجور، ایک گھوٹ دودھ یا ایک گھوٹ پانی سے افطار کرائے، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرائے گا، اللہ رب العزت روزے قیامت اس کو میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلوائیں گے، اور پھر اس کو اس وقت تک پیاس نہ لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں، ایک دوسرے کو ترجیح دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کا اظہار کریں، روزہ رکھوانا، روزہ کھلوانا، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اگر یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں تو یہ جو اتحاد امت کا آپ ایک عنوان لے کر آئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کلچر ڈیولپ ہوگا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر محبت پیار بھی پھیلے گا اور ایک دوسرے کے لیے رواداری کا سبق بھی پھیلتا چلا جائے گا۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ اچھا معزز خواتین و حضرات، میں یہ کوئی ایڈورٹائزنگ اور پبلسٹی نہ ہو جائے تو مجھے یاد ہے لاہور میں جمپل پیدائش وہیں کی، تو وہاں ایک ریاض الدین نیلا گنبد ہوتا تھا، ان کا ایک کلیئرنس سیل کے حوالے سے نعرہ تھا کہ 11 مہینے تاڑے تے 1 مہینہ ساڈا، اور وہ جو بہار کا موسم آتا ہے اور وہ جب آپ برکتیں دیکھتے ہیں اور جب آپ پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک سوال تو ہو سکتا ہے کہ بھائی بہار ہی میں کیوں کھلتے ہیں پھول، اور یہ اپرچونٹی جو ہے وہ کیوں ہی اس وقت ملتی ہے۔ میں اب گزارش کروں گا، آگے بات کو ضرور بڑھانا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ وہ کیا میں سے مقابلہ ہو جاتا ہے مفتی صاحب بتا رہے ہیں، تو یہ میں کا کیا سیاپا ہے؟ تو بڑی مشکل ہے یہ جو حضرت کہہ رہے تھے کہ ترجیح دینا خود پہ، جیسے اگر آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کسی کے لیے نشست بھی خالی کر دیں تو اس کے لیے بھی بڑا دل گردہ چاہیے۔ اگر آپ کسی سے آرگیومنٹ میں ہیں اور آپ کے پاس ایک زبردست آرگیومنٹ آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اڑا دوں، تو آپ وہ اللہ والے بھی ہیں کہ جو آرگیومنٹ روک لیتے ہیں، بندہ بچا لیتے ہیں۔ یہ انا کیا کرتی ہے؟ اصل میں شیطان سے بڑھ کر جو خطرناک ترین وجود ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اچھا، مفتی صاحب کی آپ نے بھی بات کو بالکل وہ میں انہی کی بات آگے بڑھا رہا ہوں اپنے اساتذہ کی، اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی پر ہی ابھارتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ مہربان ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور جناب حوا علیہ السلام کو ابلیس نے بہکایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ابلیس کو کس نے بہکایا کہ وہ شیطان لعین بن گیا؟ یقیناً وہ اس کا نفس تھا، اور بڑائی کا وہ زعم تھا، غرور، تکبر اور گھمنڈ کا وہ احساس تھا کہ اس کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ پیکر خاکی مسجود ملائک کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی یہ انکار کرنا حق سے، اللہ کے حکم سے، اور پھر تکبر کرنا کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ
حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال عموماً پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین رمضان میں قید ہیں تو پھر ذخیرہ اندوزی کیوں ہو رہی ہے، کساد بداری کیوں ہو رہی ہے، ملاوٹ کا بازار پھر کیوں گرم ہے، اور کہیں کہیں کوئی جرائم بھی رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو نفس ہے وہ تو آزاد ہے، اور اسی نفس کے تزکیے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مہینہ سجایا ہے۔ ابھی آپ نے بہار کی بات فرمائی، دیکھیں بہار ایک موسم ہے، جی، اور جب یہ موسم آتا ہے تو اس کا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، احساس ہوتا ہے جو انسان کی طبیعت کو بڑا ہی خوشگوار کیفیات سے دوچار کرتا ہے۔ رمضان المبارک بھی دراصل نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ قدم جو کبھی مسجد کی جانب اٹھتے نہیں تھے، وہ جبین نیاز اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتی ہیں، اور وہ خواتین بھی جو عام طور پر یعنی کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی، لیکن رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ اور میں ایک بات عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرتا ہے اور جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جس نے تواضع اختیار کی ہو مگر اللہ نے اسے رفعت عطا کی ہو۔ تو تواضع اختیار کرنے سے رفعت عطا ہوتی ہے، اور کبر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ تو میری چادر ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مقابلہ کر کے تو فرعون اور حامان اور شداد نہیں جیت سکے، تو ہما شما کی کیا کیفیت ہوگی؟ ٹھیک، یہ اس بات کو آگے ہم ضرور لے کے چلیں گے، اور میں علامہ صاحب کی طرف بھی بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ جو تکبر ہے اور ادب جو ہے، پہلا کرینہ محبت کا، یہ کیسے روکتا ہے اس سے؟ اور ادب کا کیا اہمیت، کیسے بروئے کار اس ماہ مبارک میں بطور خاص اپنی زندگی میں، اپنے نشست و برخاست میں، معمولات میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد پہلے، اور اے پلس کو اور تمام ٹیم خیر مبارک۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ اہتمام کیا، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ بہت ایک نیک عمل کا آغاز ہے، اور جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں، تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو اللہ اکبر، رضا اللہ کی چادر، ٹھیک، اس کے بعد یہ لفظ کا وجود کہیں اور ہے ہی نہیں۔ جزاک اللہ، واہ۔ لہذا یہاں تو صرف فل اسٹاپ ہے کہ اگر تکبر فل کسی کو زیبا ہے تو اللہ صرف مالک کائنات۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک، یہ انسان کو در حقیقت عبد اور معبود کے درمیان ایک حقیقی رابط اور رابطے کا نام ہے۔ ایک ایسا ربط کہ جہاں اللہ اپنے بندے کے درمیان، ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس وقت میرا بندہ صرف سجدہ شکر کرتا ہے، صرف سجدہ شکر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی پیشانی کو اپنے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان تمام حجابات ہٹا دے۔ اس وقت میرا بندہ میرے سامنے، میری زمین پر، خاک پر اپنا سر رکھ کر کے مجھ سے بات کر رہا ہے، اور اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے طلب کرو، تم مجھ سے بات کرو، میں تمہارے اتنا قریب ہوں، میں شرق سے قریب ہوں۔ تو یہ خاص طور پر، ویسے تو ہم ہر لمحے ہمیں اس تصور میں رہنا چاہیے، لیکن اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اگر انسان چاہے تو وہ ایک سجدہ جو تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے، جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ جو گراں سمجھ رہا ہے نا، وہ تکبر ہے، وہ تکبر ہے۔ اور جو کر رہا ہے
یہ عاجزی ہے، ٹھیک، یہ انکساری ہے، یہ اعتراف حقیقت ہے. اور اس مقام پر جا کر کے مالک میں کم سن تھا، گناہ ہو گیا، لا علم تھا، غلطی ہو گئی، جذبات میں تھا، خطا ہو گئی، ٹھیک، جوانی میں تھا، نشے میں تھا، ہو گئی، لیکن بندہ تیرا ہوں. تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آج میں تجھ سے ان گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، ان خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہوں. مالک تو بخش دے، بے شک چونکہ صرف تو ہی بخشنے والا، تو ہی بخشنے والا. اور اگر تو نے نہ بخشا تو میں کہاں جاؤں گا. تو بس یہ اگر تصور، میں اس کو لفظ تصور نہیں کہہ رہا، جملوں میں اردو کے استعمال میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت جس کو لوگ تصور کہتے ہیں کہ تصور بندگی کر لے، میں اس کو کہتا ہوں حقیقت بندگی کر لے. بالکل ٹھیک. اگر اس انداز میں صرف ایک سجدہ کر لے، کچھ نہ کرے، اپنے رب سے باتیں کر لے، کچھ نہ کرے، اپنے رب سے باتیں کر لے. اور وہ ایسی گفتگو ہے. میں ایک بات آ گئی تو میں عرض کر دوں اسی موقع پر. ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے کسی خاص بات کے لیے 1 مہینے سے وقت لینے کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا قبلہ دعا فرمائیے، ہمارے یہاں فلاں مسئلہ ہے ہمارا. میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا 1 مہینے سے آپ نے وقت لے رہے تھے اور آج آپ آئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دھوپ میں سفر کر کے مجھ سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے اپنی سچ بتا دیجئے کہ زندگی میں کبھی 10 منٹ اپنے اللہ کو دیے ہیں؟ 10 منٹ کبھی آپ نے سجدے میں دیے ہیں؟ اگر آپ میرے بجائے اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے اور جا کر کے اس مالک سے گڑگڑا لیتے تو آپ وہ 10 منٹ کے اندر اپنے رب سے باتیں تو کر کے دیکھتے تو اللہ کیا نتیجہ دیتا. تو در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم توحید پرستش سے ہٹ گئے. ٹھیک. ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کو توحید پرست بنانا پڑے گا، اور جب تک ہم اس وحدہ لا شریک کے ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور جب تک ہم اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں گے، ہم دنیا کے معاملات اور مسائل سے نہیں نکل سکتے. تو ہمیں اپنے اللہ سے پیار کرنا چاہیے. لوگ اسی انداز میں اکثر بالکل بات آگے کریں گے. وہ جو حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اٹھ فریدہ ستیا تیری ڈاڈے نال پرید، تو ستا رب جاگدا، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اتحاد رمضان کی ہماری جو ٹرانسمیشن، ایک تو میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں اسلام آباد کی جو ویوز ہیں کچھ دیر میں فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا، یعنی سحری آپ اس سے پہلے روزہ جو ہے وہ اختیار کر لیں گے جو اسلام آباد کے ہمارے ویوز ہیں. اتحاد رمضان کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید ایک نئی طرح کیجئے، ایک انیشیٹو لیا گیا، یہ سوچا گیا، یہ دیکھا گیا کہ جب حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا، اور یہ ان کی دعا تھی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، تو کیوں نہ ہم سب کو پاس لے کر آئیں، ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں. اور ٹیلی ویژن کی سہولت ہے، سیٹلائٹ، سوشل میڈیا، تو کس طرح ہم قریب لے کر آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ایک امت مسلمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس میں بڑے سارے مسائل بھی ہیں، لیکن وہ یہ بھی فرمایا علامہ صاحب نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لیکن پھر زندگی میں جو ایک چیز آڑے آ جاتی ہے، جس کی جانب صاحب نے بھی نشاندہی کی اور یہاں سے بھی علامہ صاحب نے بھی فرمایا، محمودی صاحب نے بھی فرمایا، وہ یہ پروٹوکول، میں، آئی، می اینڈ مائی. تو تواضع جو ہے، رستہ کسی کے لیے خالی کر دینا، کانٹے سے صاف کر دینا، یہ کرتے تو ہیں لوگ اور بہت ہی بھلائی کا کام کرتے ہیں. میں نے تو ایک بچے کو دیکھا، تو وہ بچے نے کیا کیا کہ کافی بڑے لوگ وہاں موجود تھے، تو اس نے نیچے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ریپر اٹھایا جو گرا ہوا تھا، جس کو ڈسٹ بن میں ہونا چاہیے تھا، اور اس نے اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا.
اب ہوا یہ کہ اس کا ایسا کرنے کا عمر میں تمام بڑے لوگوں نے نوٹس لیا، اور میں قربان سا چلا گیا اس پہ کہ وہ اس نے کچھ کہا نہیں اور وہ سب کچھ کہہ بھی گیا. تو وہ عمل اس کا اتنا تگڑا تھا کہ اس کا قد کہیں بڑا لگنے لگا ان سب سے، اور سب نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں چرا لی. اور شاید کوئی ایک ایسا ہو جس سے وہ ریپر گر بھی گیا ہو کہ نہیں میں نہیں تھا، وہ ایسے نہیں. تو اور پھر یہ بات بھی میں آپ سے ضرور کہوں خواتین و حضرات کہ یہ جو تواضع ہے، یہ جو سچ ہے، یہ جو رب سے تعلق ہے، یہ جو ایک تشکر ہے، یہ سیکھنا ہے تو کسی بچے سے سیکھیے. اور ایسے مسکرا کے کھل کے دیکھتا ہے. تو مجھے یاد ہے بڑے کہتے تھے دیکھو یہ فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، معصوم ہوتا ہے وہ. لیکن گزرتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ ہماری سمجھداریاں، چالاکیاں اور سو کالڈ مقام جب آڑے آتا ہے تو پھر مشکل پڑ جاتی ہے. ڈونٹس، کیا نہ کریں اپنے معمول، پروفیشن سے قطع نظر، موٹی موٹی کیا چیزیں جو ڈونٹس میں آئیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ماہ مبارک میں. رمضان میں جی رمضان مبارک میں بالخصوص. دیکھیں مسلمان تو صرف رمضان کے نہیں ہے نا، وہ تو 12 کے 12 مہینوں کا ہے. جی جی. اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ظاہر کے اوپر بھی دسترس عطا فرمائی ہے، کچھ باطن کے اوپر بھی دسترس عطا فرمائی ہے. مجھ سے پہلے تواضع اور تکبر کے اوپر بات ہو رہی تھی. باطنی امراض میں، برائیوں میں، گناہوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے وہ تکبر کی ہی ہے. اور تواضع ہی اس کے مقابلے میں ایک ایسی خوبی ہے کہ جو بہت سارے انسانوں میں سے ایک متواضع انسان کو ممتاز کر دیتی ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کون کون سے کام ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. میں سماج اور معاشرے کے اندر آ کر بات کروں آپ سے. سماج اور معاشرے میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، تاجروں کو، بزنس مینوں کو، اس قسم کے طبقے کو لوگوں کے ساتھ رعایت رکھنی چاہیے. جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے. انسان کو جب بھوک لگی بھی ہوتی ہے تو وہ کسی کو کھانے کے چکر میں ہوتا ہے. وہی ٹیسٹ بھی ہے، وہی ٹیسٹ بھی ہے. ہم ٹریفک میں ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ایک جگہ پہلے آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے تھے تو رمضان میں آپ کے لیے آدھے گھنٹے میں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. تو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنا، کنٹرول رکھنا، جذباتی نہ ہونا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی گزارش تھی جی. یہ ہمارے سفر میں وہ سرخ بتی آ گئی وقفے کی. وہ بتانا صرف یہ تھا کہ ابھی ہم جب وقفے کی طرف بڑھیں گے تو اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوگا، اور آپ اپنے وقت کے مطابق روزہ جو ہے وہ اختیار کریں گے. لاہور کا ذکر آیا تو وہ کسی نے کہا ہے کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. سو اسلام آباد اور لاہور کے جو روزہ دار جو روزہ اختیار کریں گے، آپ سے دعا کی درخواست ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میں مولانا صاحب بات آپ کی بات پہ پھول ہی رکھنے والی بات ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کی بات ہو اللہ سے تو ہماری بات بھی کریے گا. اتحاد رمضان میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد.